ممکن ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے بارگاہ میں بنی اسرائیل کی بار بار اصرار پر کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی تجلی دکھائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں سے آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اصرار بڑھتا چلا گیا. کوہ طور پر اپنی تجلی کا جب ظہور کیا، ایک تجلی، اپنی ایک وجود کی تجلی، اور ابھی ثابت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے اپنے نور کی تجلی تھی یا کون سی وہ تجلی تھی کہ جو بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ کو دکھائی گئی. اور پھر نتیجہ کیا ہوا قرآن کی زبانی سب کو معلوم ہے. اور تاریخ حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ نبی ہیں گروہ انبیاء میں، جن کے لیے کہا گیا یا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو کسے دیکھو؟ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھو. ممکن ہے قرآن پڑھنے والا یہ سوال کرے کہ وہ خلیل، یہ تو کلیم تھے حضرت موسیٰ، وہ خلیل جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو ٹائٹل دیا گیا کہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، وہ کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ پورا ایک واقعہ ڈیٹیل میں کہ 4 پرندوں لو، پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پہ رکھو، ان کو ذبح کر کے، ان کو کاٹ کے، ان کو بوٹی بوٹی کر کے مختلف جگہ ان کی گوشت کو پھیلا دو، پھر تم ان کو پکارو. اور پھر ہوا کیا؟ ان کی چوچوں کے لیے ان کو پکارو، ایک ایک آ کے جوڑتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم کیا اطمینان نہیں ہے، کیا ایمان نہیں ہے؟ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن میں اطمینان قلب بھی چاہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ. حضرت عزیر کا سوال، پھر 100 سال تک سلائے رکھا، پھر اٹھایا. جب ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ جہاں مردوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی دفن کا انتظام نہیں تھا، اس قوم میں بھی دفن کرنے کا رواج اس کا مطلب ہے نہیں تھا. بہت سارے مردے بکھرے ہوئے پڑے تھے. پوچھا پروردگار ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند کو طاری کر دیا. 100 سال بعد اٹھے، آنکھ کھلی تو گدھا جو ہے وہ مرا ہوا، سڑا ہوا، اس کی راکھ تک اڑ گئی تھی، ہڈیاں اور ڈھانچہ بچا ہوا تھا. کہا اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالو، کھانا تر و تازہ تھا. اب حضرت عزیر کو بھی یہ یقین آ گیا کہ وہ پروردگار ہے، اور اس پروردگار میں یہ قدرت ہے، وہ جسے چاہے مارے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے وہ جلا دے. اب سوال یہ کہ حضرت ابراہیم نے جو یہ کہا کہ پروردگار میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ آج کا ایک جوان کہے کہ بڑے بڑے انبیاء کو اطمینان قلب چاہیے، وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں دکھاؤ. تو میں کس طرح سے اللہ پر ایمان لے کر آؤں؟ میں نے کیا دیکھا ہے؟ اور کیا یہ قرآن پڑھ کر، کیا رسول اللہ کی تاریخ کو پڑھ کر، کیا انبیاء اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے، حضرت عزیر کے واقعات پڑھ کر شاید میں منزل یقین پر نہ پہنچ پاؤں، شاید میں صرف گمان غالب اور ظن غالب ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کروں. میری نمازیں گمان غالب پر ہیں، میں ابھی یقین کی منزل پر نہیں آیا. تو میں اپنے ان دوستوں کو اتنا بتا دوں کہ قرآن بھی بڑھ کر یہ آواز دے رہا ہے وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهُمْ، تمہارا گمان غالب ہی تمہارے ایمان کے لیے کافی ہے. وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یعنی کیا مطلب کہ انسان کا گمان غالب، ظن غالب کافی ہے. کیوں کافی ہے؟ بہت سارے دنیا کے علوم ایسے ہیں، بہت سارے انسان کے علوم ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ اتنی سائنسی ترقی کر رہا ہے. اور یاد رہے کہ اسلام یا دین یا انبیاء کبھی سائنس کے دشمن نہیں رہے، کبھی طبابت کے، ڈاکٹریٹ کے، میڈیکل سائنس کے دشمن نہیں رہے. کوئی انبیاء کسی علم کا دشمن نہیں رہا. ممکن ہے کہ دنیا کے کچھ پڑھے لکھے لوگ اس دین کے دشمن ہو جائیں، اس توحید کے دشمن ہو جائیں، انبیاء کے دشمن ہو جائیں، قرآن کے دشمن ہو جائیں، لیکن قرآن کسی سائنس کا دشمن نہیں ہے. اسلام کسی علم کا دشمن نہیں ہے. اور یہ جو اتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں میڈیکل سائنس میں بھی، کہ تمام سائنسدان، کہ تمام طبیب، کیا تمام ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں کسی مریض کے سینوں کو چاک کرتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے
کہ میں اس کو بچا لوں گا، نہیں، بلکہ 70%، 60%، بعض اوقات 50% پہ ہوتے ہیں، چانس ہوتا ہے، وہ لکھوا لیتے ہیں کہ مر جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ کیا آپ کو اپنی سائنس پہ، کیا میڈیکل سائنس پہ اطمینان نہیں ہے؟ نہیں، اطمینان ہے، لیکن یقین نہیں ہے، گمان غالب یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا پل بنانے والا، کیا پل انجینئرنگ سے پوچھا جائے کہ اے معمار، اے انجینئر، کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ صحیح بنا؟ یہ گرا کیوں پل؟ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان کیسے ہو گیا؟ یہ سینکڑوں لوگ کیسے مر گئے؟ یہ جو بڑے بڑے پل بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگ بنانے والے، کیا یہ بلڈنگیں نہیں گرتی ہیں؟ کیا یہ لوگ مرتے نہیں ہیں حادثات میں؟ تو یہ پتہ چلے گا کہ تمام علوم کی بنیاد اور ایجوکیشن کی بنیاد گمان غالب اور ظن غالب پر ہے، اور اسی ظن غالب کی بنیاد پر سائن کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ترقی کریں، آپ قدم اٹھائیں۔ ڈاکٹر کو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے، باپ بیٹے کے لیے ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کیجئے، میں راضی ہوں، سگنیچر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے کہ ہم جیسا انسان کامل بن جائے، یہ میرے ظرف کے مطابق نہیں ہے، میرا ظرف اتنا نہیں ہے کہ میں پیر کامل، میں ولی کامل بن جاؤں۔ اس لیے کہ ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق خلق کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے انبیاء نے ملک الموت کو بھی دیکھا، جبرائیل کو بھی دیکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ بلایا گیا، معراج کرائی گئی، اور کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر بلایا گیا، اور پھر اللہ نے اپنی آواز سنائی، اپنی آیات کا مشاہدہ کروایا، جبرائیل کو دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ یہ سچا نبی ہے، 40 سال 40 ایئر اس کی پریکٹس رہی ہے کہ اس نے سچ بولا ہے۔ یہ جو اس کے اللہ کو نہیں مان رہے، جس محمد کے، لیکن وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ اب جب اس کو دکھا دیا جبرائیل، جب اس کو ملک الموت دکھا دی، جب اس کو عرش اولا پر عرب کے چٹیل میدانوں سے اٹھا کر جب عرش اولا کی زیارت کرا دی گئی، جب عرش معلیٰ پہ بلا دیا گیا، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ پر ایمان لانا صاحبان عقل کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ خود آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کربلا میں جب شب تاسو تھی، جب 10 محرم کی رات تھی، تو تاریخ ملتا ہے کہ امام حسین نے ایک ایک صحابی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اصحاب کو، ان کے مقامات کو جنت میں دکھایا، اور ان کو منزل زن سے اٹھا کر اطمینان اور ایمان کی منزل پر لے گئے۔ ابن سعد سے جب کسی نے سوال کیا کہ ابن سعد تو نے بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا، حسین کے بوڑھے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے، تو ابن سعد نے کہا مجھے حیرت تھی کہ حسین کی کم تعداد، لیکن وہ اس طرح سے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے کہ اگر ہم دفاع میں ان کو نہ قتل کرتے تو وہ چن چن کے ہمارے ایک ایک سپاہی کو ہلاک کر دیتے یا زخمی کر دیتے۔ خود جون یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ میدان کارزار میں آتے ہیں تو اپنے بدن سے اپنی قمیص کو پھاڑ دیتے، اتار دیتے ہیں۔ جون سے پوچھے بھائی قمیص کیوں اتار رہے ہو؟ اب جنگ کرنے جا رہے ہو، جہاد کرنے جا رہے ہو؟ عجب نہیں، عقیدہ جون کہتا ہوا نظر آئے کہ میں عشق حسین میں سرشار ہوں، اور میں حسین کی راہ میں گردن کٹا رہا ہوں، میرے اب وجود پر تلواروں کی ضربتیں لگیں گی، نیزے بھالے لگیں گے، اور جون کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ یہ قمیص بھی دیوار کا کام انجام دے۔ اس لیے کہ جون اس زن سے نکل کر، غالب زن سے، گمان سے نکل کر اس منزل یقین پر آ جائیں۔ اس پروردگار کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایمان کی طاقت عطا کرے، اور وہ خاص لطف و کرم کر کے اسی انسان کو، جب وہ بندہ اس کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اس پر ایمان لے کر آتا ہے، تو اس میں سے بہت سی ذہنی اور بہت سے قلبی بیماریاں اس کے وجود سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اخلاقی طور پر اسٹریس، ڈپریشن سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ ہر مشکل میں، ہر اندھیرے میں ایک ذات ہے کہ جب میں ڈوبوں گا مجھے بار بار بچائے گا، اور ہر بار بچائے گا۔ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں جب ایک جوان اٹھ کر اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ جوان جو ممکن وجود ہے وہ ذات واجب سے جڑ کر اپنے وجود میں، اپنی روح میں طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔